بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحری خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ عدل و انصاف کی مسلط پہ متمکن معزز ججز کرام اور راہ ہدایت پہ گامزن میرے ہم مکتب و ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک مصرع ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے۔ جناب صدر، قبل اس کے کہ میں اس مصرے کے بحر معانی میں غواصی کروں، ایک طائرانہ نظر تاریخ کے ان روز و شب پہ ڈالتا ہوں جب برِ صغیر پاک و ہند پہ گورو کی حکومت تھی، امت مسلمہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ہندوؤں کی اجاری و مکاری کا سامنا تھا، جاس و قنوت کا دورہ تھا، ظلم و استبداد کا بازار گرم تھا، عدل و انصاف کی کساد بازاری تھی، نہ وہ ستم کے منجدار میں تھی، پھر نہ خدا نہ پید تھا۔ ایسے ناگفتہ حالات میں رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور حضرت علامہ اقبال کو امت کی دستگیری کا فریضہ سونپ دیا جاتا ہے۔ آپ اس ستم کے دریائے ناپیدا کنار سے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ساحل مراد تک پہنچانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اپنی شاعری کو اس بلا کے ٹالنے کا وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بنا کر اس مصرے کے مصداق بن جاتے ہیں۔ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے۔ معزز ججز کرام، علامہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خواب غفلت سے خیز از خواب گرانخیز کناروں سے بیدار فرماتے ہیں۔ کبھی تو بانگے درا سنا کر میرے کارواں بن کر منزل کی طرف رواں کرتے ہیں، یا پھر بال جبریل کے ذریعے آسماں کی رفتوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر کبھی ضرب کلیم کے ذریعے اعجاز موسوی دکھاتے ہیں۔ نوجوانوں میں جذبہ عشق جگا کر ان کے عروق مردہ میں روح پھونکتے ہیں اور ذوق عمل بخشتے ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ معزز منشین اکرام، علامہ اقبال کا جو مصرع آج موضوع سخن ہے اس میں گویا معانی کا ایک دریا مجزن ہے۔ فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کو دریائے زخار قرار دیتے ہوئے اس کے اندر طوفان برپا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسے طوفان کے متمنی ہیں جس کی زد میں آ کر باطل کے تمام خس و خاشاک بے بس ہو کر بہہ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، علامہ اقبال جب دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل قوت عمل سے محروم ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہے، ان کے دل کی دنیا ویران و سنسان ہے، جب تک ان کے اندر جذبات کا تلاطم نہ ہو، ان کے من کی دنیا طوفانی نہ ہو، تب تک ان کی بے بسی و بے حسی کا سودا ان کے سر سے جاتا نہیں۔ علامہ اقبال کہیں تو امت مسلمہ کے دریائے دل کو طوفان شنا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں دریائے دل میں ڈوب کر باجا سراغِ زندگی کا بتا دیتے ہیں۔ انداز بدل کر امت مسلمہ کو میدان عمل میں کود پڑنے کا درس دیتے ہیں اور اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے جہد مسلسل پر اکساتے ہیں۔ تو علامہ کا یہ شعر میری زبان پر بے ساختہ جاری ہوتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جبین ارض کو مہر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تاباں کر کے چھوڑیں گے، جہاں میں ہر طرف الفت کے گل بوٹے سجائیں گے، جہاں میں ہر طرف الفت کے گل بوٹے سجائیں گے، جہاں میں ہر طرف الفت کے گل بوٹے سجائیں گے، زمین شور کو بھی سنبلستان کر کے چھوڑیں گے۔ آخر میں اپنے جذبات کے دریا اور علامہ اقبال کے مصرے کے دریائے معانی کو خود ان کے اشعار کے کوزے میں بند کر کے اجازت چاہوں گا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مورے ناتواں لطف کرام اور ہے، کہتا تھا مورے ناتواں لطف کرام اور ہے، حکایت بود بے پایاں بخاموشی ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دوران